ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کانفرنس کے منتظمین کا، اور خصوصاً پاکستان کے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں آج بھی مختلف مسالے کے اکابرین علماء کرام آپس میں بیٹھتے ہیں اور قومی و ملی مسائل کے اوپر ایک مشترکہ اور متفقہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 19 جماعتوں پر مشتمل ملی یکجہتی کونسل مختلف ایسے حالات و واقعات میں بہترین اور بھرپور طریقے سے یہ فرض ادا کرتے ہیں اور مسلمانان پاکستان کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھیں اور مشترکہ مسائل پر بحث و گفتگو ہو۔ یقیناً یہ قابل قدر اور قابل صد احترام ہیں۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، میلاد یا برسی یا سالگرہ وغیرہ منانے کا ایک حکمت اور فلسفہ ہے کہ ہم ان شخصیات کے حالات زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی سیرہ جامعہ و کاملہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لہٰذا آج بھی میلاد کے عنوان سے اور ہفتہ وحدت کے عنوان سے یہ بہترین نورانی محفل منعقد ہو چکا ہے۔ جہاں تک عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، اس عظیم ذات کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، وجہ تخلیق کائنات ہی وہ عظیم ہستی ہے۔ بلکہ ایک حدیث ظاہراً بہت ساری حدیث کی کتابوں میں اور خصوصاً مستدرک للحاکم میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، یا عیسیٰ، رسول خدا کے بعثت سے تقریباً 550 سال پہلے، یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ آنے والے محمد پر ایمان لاؤ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَكَ مِنْ أُمَّتِكَ، اور اپنے تمام امت کو بھی یہ حکم دیں ان یؤمنوا
بھی کہ وہ بھی اس ہستی پر ایمان لائیں۔ فلولا محمد، اے عیسیٰ اگر محمد کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا، ما خلقت آدم وما خلقت الجنت والنار، تو میں نہ آدم کی خلقت کرتا اور نہ جنت و جہنم کو پیدا کرتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ فَاسْتَرَبَا، میں نے جب عرش کو پیدا کیا تو عرش مضطرب تھا، بے سکون تھا، بے چین تھا۔ فَكُتِبَ عَلَيْهِ، ایک کلمہ عرش پر لکھا گیا اور ان الفاظ کی وجہ سے عرش کو سکون نصیب ہوا۔ وہ کلمہ کیا تھا، فَكُتِبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ پس یہ عظمت ہے اس ہستی کی کہ خلقت آدم سے پہلے، خلقت جنت و جہنم سے پہلے اور عرش کی قرار و سکون کے لیے بھی اس نام کا لکھنا ضروری ہے۔ تو جس نام سے عرش کو سکون حاصل ہوتا ہے، یقیناً وہ نام ہمارے لیے بھی باعث سکون ہے۔ وہ ہستی جو خود فرماتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا وآدم بین الماء والتین۔ بس ایسی ہستی کے بارے میں انسان کن الفاظ سے ان کی تعریف کرے؟ خلاصہ یہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی کہ سا المختصر۔ جہاں تک ہمارے لیے ان کی سیرہ حسنہ کا تعلق ہے، سیرہ رسول خدا ایک سیرہ جامعہ و کاملہ ہے جو انسان کے تمام مسائل اور تمام مشکلات کے لیے راہ حل ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، پس سیرہ رسول خدا بھی ایک سیرہ کاملہ اور سیرہ جامعہ ہے۔ رسول خدا کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی خلوت و جلوت، ان کی زندگی کا کہ وہ ایام جو فقر کے ایام تھے، وہ ایام جو غنا کے ایام تھے، جنگ و صلح، فتح و شکست، اقتصادی پابندیاں یا مال غنیمت کا دور، یہ تمام مختلف حالات ہمارے لیے اسوہ اور سیرہ ہیں۔ 23 سالہ بلکہ ولادت سے 73 سالہ ان کی سیرت، وہ ہمارے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ جہاں تک ایک مسئلہ جو ضروری ہے وہ وحدت کے سلسلے میں، دیکھیں مسالے کے امت کے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تقریباً 95% مشترکات ہیں یا اس سے بھی بلکہ زیادہ، اور 5% یا اس سے کم مختلفات ہیں۔ کیوں نہ ہم 95% مشترکات کو اپنائیں اور جو 5% مختلفات ہیں اس پر بھی ہم قرآن کے مطابق گفتگو کریں۔ قرآن مجید تو غیر مسلم اہل کتاب کو بھی دعوت اتحاد دیتا ہے، جس طرح فرماتے ہیں کہ تعالوا الی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور آپس میں جو انداز گفتگو ہے وہ بھی یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پس ان اصولوں کے تحت وحدت اور اتحاد امت کے لیے ایک فرع نہیں بلکہ ایک اصل ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاکے کا شغر۔
वस्सलाम। मरकज़ यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शहलालाक का है नाम। साथ नबी मरकज़ यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शहलालाक